ہے پھر نہ ہی سمجھیے، مطلب ساری چیزیں ہو گئی ہیں تو پھر نہ ہی سمجھیے، ہم لوگ یہی کہیں۔ سب سے پہلے میرا خیال ہے ان کی بہار شاید مریخ پہ آ رہی ہو، وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہماری بات ڈیمانڈ پہ کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ دوسری بار اعلامیہ میں آیا، انہوں نے تائید کی کہ ہم لوگ فلپ اور آپ کی ملاقات ان مانیٹرڈ ماحول میں کرائیں گے کہ دیکھتی آنکھیں اور سنتے کان وہاں پہ نہ ہو، تو لہٰذا وہ بھی نہیں کرا سکے۔ پتہ نہیں وہ مطلب کہتے ہیں کہ جی شاید انہوں نے درخواست دی ہوگی پٹواری اڈیالہ کو یا پٹواری چکری کو، اور پٹواری صاحب دورے پہ نکلے ہوں گے جمعہ بندی کے لیے، شاید ان سے ٹائم نہیں ملا ہوگا کہ ڈپٹی پرائم منسٹر اور ان کی درخواست پہ وہ اپنی لال قلم سے کوئی لکھے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ان کے ہاتھ میں ہے کیا ابھی؟ مطلب یہ ہماری ملاقات نہیں کرا سکتے ہیں، یہ کہتے ہیں جی ہماری مجبوریاں ہیں۔ آپ سمجھے کیا مجبوری ہے؟ ڈپٹی پرائم منسٹر ادھر بیٹھا ہوا، ساری سینئر لیڈرشپ بیٹھی ہے، اور کیا ہے؟ مطلب ہم لوگ ابھی کس سے بات کریں؟ ہم نے ایک سیکنڈ میں بات کر لوں۔ 28 ہم نے ان کو موقع دیا، ہم نے کہا کمیشنز بنا لیں، بنانے کا اندیا دے دیں بھی، پر نہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ الٹا ہمارے ایک اہم رکن کمیٹی کے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے مدرسے پہ ریڈ کیا، ان کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی۔ پیچھے رہتا کیا ہے پھر؟ مذاکرات کو ختم ہو گئے۔ نہیں یہ ختم ہو، یہ خود اپنی چائے شائے پی لے۔ دیکھیں، ایک کل خان صاحب نے جو اعلان کیا وہ بڑا ہمارا کٹکارے ہم نے حکومت کو یہ کہا تھا کہ حل و حاج سے بات آگے بڑھنی چاہیے، فوٹو سیشن نہ ہو۔ یہ بڑی مختصر سی بات ہے، اس میں کون سی ایسی بڑی بات ہے؟ اسٹیٹ سیکرٹ ہے کہ آپ کہیں ان رائٹنگ دیں گے، کمیٹی میں دیں گے؟ کیا ہم نے جب ان رائٹنگ دیے تو پہلے بھی کھلے ہوئے تھے، ڈیمانڈ اورل تھے، اور ہم نے جب منٹس عمر صاحب لے کے گئے اور عمر صاحب نے وہاں ان کو ہینڈ اوور کر لیا تو وہ سوشل میڈیا پہ تھے۔ حکومت اتنی سیکریسی کس چیز کی رکھ لی تھی؟ اگر ڈکلیئر کر دے جو تو وہ ڈکلیئر کرتے۔ اس لیے خان صاحب کی ہدایات کے مطابق کسی اور میٹنگ میں شرکت نہیں کریں گے۔ صاحب نے کہا کہ آپ کو الہام کہاں سے ہوا ہے کہ ہم کمیشن نہیں بنا رہے؟ انہوں نے کہا کہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں، ابھی زیر غور ہے، 28 تاریخ ابھی نہیں۔ دیکھو اوور تھا، میٹر 7 دن کا تھا، تھرسڈے کا تھا، کل کا دن بھی ادارہ گزر گیا۔ اگر الہام کی بات نہیں ہے، ان کو چاہیے تھا کہ کر دیتے۔ 7 دن کتنی ایک بڑی دن ہے، اس میں کون سی بات ہے؟ آپ یہ کہہ دیتے کہ ہم کمیشن بننے جا رہے ہیں، کہاں کمیشن بیٹھے گا، کون جج ہوں گے، کیا ٹی او آرز ہوں گے، کتنے وقت میں رپورٹ آئے گی، کیا بنے گا، کہاں پبلش ہوگا، یہ باتیں وہ کرتے تو پھر میٹنگ بھی کرتے، یہ بھی تو یہ کرتے۔ اناؤنسمنٹ نہیں آئی تو یہ ایک سے آپ کی بات کو ایک میں بات کر لوں، ایک وہ لطیفہ ہے، اس کو آخر میں کر دیتا ہوں تو پھر آدمی کہتا ہے پھر نہ ہی سمجھیے، مطلب ساری چیزیں ہو گئی ہیں تو پھر نہ ہی سمجھیے، ہم لوگ یہی کہیں۔ انہوں نے نہ کر دیا نا۔ پی ٹی آئی نے تحریری طور پر انہیں دیا اور اس کے لیے ملاقاتیں ارینج کروائی گئیں، 2-3 ہفتے اسی میں لگ گئے تھے۔ آپ اتنا انتظار نہیں کر سکتے کہ اگلی نشست کے لیے 7 دن کا ٹائم؟ آپ تو ان کی گردن پہ لگے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم یہ الٹیمیٹم دے رہے ہیں، 31 تک ہوا، اس کے بعد نہیں بیٹھیں گے، 7 دن میں کرنا ہے کرو۔ یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ آپ دھمکا رہے ہیں، بات چیت نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ آپ کو تحریری طور پر اس وقت کہا گیا تھا تو انہوں نے وقت دیا تھا اور آپ دوبارہ ملاقاتوں کے لیے گئے تھے۔ ریلیکسیشن اتنی تو ہو نہیں۔ دیکھو، 2 الگ الگ چیزیں تھی۔ خان صاحب نے جس وقت اناؤنس کر دیا تو ایک ٹائم فریم ہم نے ضرور رکھنا تھا۔ ایسے مذاکرات نہ ہو کہ HIP اور اٹھے اور پھر اس کا کوئی حل نہ ہو۔ سیریس میٹر ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، پورا ملک ایک انسرٹنٹی میں، بڑے ملک جو ہے بہت مشکل وقت سے گزر رہا ہے۔ اس کے پیش نظر یہ سارا پروسیس انیشیٹ کیا تھا خان صاحب نے، اور بڑے نیک نیتی کے ساتھ کیا تھا، اور صرف 2 مطالبات اندر ٹیبل رکھ کے پوری چارج شیٹ ہم نے سیٹ اسائڈ کر کے رکھا کہ صرف ان 2 کے لیے دیکھیں۔ اس لیے اس کے لیے 31 تاریخ کا جو ڈیڈ لائن ہے وہ نیگوسیشن کے کسی نتیجے پہ پہنچنے کے لیے تھا۔ دیکھیں، آپ جب بات کرتے ہیں سیاست میں تو 7 دن از وے ٹو مچ۔ 7 دن میں اگر انہوں نے نہیں کیا تو میں ایک سیکنڈ جی، شراج جی صاحب، آپ کا میں صرف ایڈ کروں گا جو بیرسٹر چیئرمین صاحب نے بات کی ہے کہ جو اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ ہے اور اڈیالہ کو جو پٹواری ہے، ان کے پاس فرصت کیلنڈر میں ہوگی تو وہ شہروار شریف کے پاس چلے جائیں گے ہمارا ٹائم سیٹ کرنے کے لیے، ہم لوگ ملاقات کریں۔ مطلب وہ اپنے آپ کو یا وزیر اعظم کہتا ہے بقول، تو وہ تو ایک انسٹالڈ وزیر اعظم ہے، بنائے نا ہماری یہ میٹنگ کرائے۔
کے باہر ٹھیک کی مخالفت کر رہے ہیں, کل آپ نے بائیکاٹ کر کے بستے والے کو, پٹواری کو. نہیں دیکھیں, وہ ہم نے منظور نہیں کرایا, ہم نے ووٹ نہیں دیا, بائیکاٹ کر کے ووٹ ہم نے نہیں دیا, یہ حکومت کا ہے, انہوں نے اپنا کروایا. اور یہ میں آپ کو پارلیمنٹ میں نہیں کی, نہیں, پارلیمنٹ میں ہم نے آج بھی مخالفت کی ہے ساری چیزوں کی. اور کیا کرتے جی, ابھی ہمیں ٹائم ہی نہیں دیا کہ ہم لوگ کیا اور مخالفت کریں. جی 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 ابھی سوسائڈ ویسٹ بنا کے پہن کے جائیں. ہمارے پاس نمبر ہے, وہ ٹھیک. ملاقات کرنے کا انکار بھی نہیں کیا, یہ تضاد کیوں ہے؟ پارٹی کے انٹرنل معاملات پہ ہم پریس کانفرنس نہیں کیا کرتے, اور جہاں تک خان صاحب کے مذاکرات کی بات ہے, خان صاحب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کنفیوژن اصل میں آپ کنفیوژن کا شکار ہوئے ہیں. آپ کہتے ہیں 7 دن, وہ اصل میں ورکنگ ڈیز تھے. نہیں دیکھو, وہ ہم کوئی کنفیوژن کے شکار نہیں ہے. خان صاحب کنفیوژن یہ اپنے کتابوں میں لکھتے ہیں 7 ورکنگ ڈے, 8 ورکنگ ڈے. ورکنگ ڈے کہاں سے آ گئے کہ یہ ورکنگ ڈے؟ سیاست میں ورکنگ ڈیز ہوتا ہے. ہم نے پہلے دن سے کہا تھا 31 تک مذاکرات کا آؤٹ کم معلوم ہو, اور 7 دن میں آپ نے بتائیں. یہ خان صاحب نے اناؤنس کیا تھا جس وقت ایون خان صاحب کا ڈیسیجن آیا القادر ٹرسٹ کیس میں آیا, خان صاحب نے دوبارہ ریٹریٹ کیا تھا کہ 7 دن کا آپ کے پاس ٹائم ہے, اس میٹر از اوور. فقط اتنا سا کہنا تھا, یس کمیشن بننے جا رہا ہے, اس بات پہ بیٹھیں گے, کمیشن میں کون ہوں گا, ٹی وار کیا ہوں گے, کہاں بیٹھیں گے, اس پہ بات کریں, آؤ بیٹھے, پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں. لیکن کمیشن کا اناؤنس ہماری ملاقات کیوں نہیں کرائی, ان مانیٹرڈ ملاقات کیوں نہیں کرائی؟ وہ تو اعلامیہ کا حصہ تھا نا, حکومت نے کیوں نہیں کرائی؟ جی وفاقی وزراء کا یہ کہنا ہے کہ اگر تحریک انصاف مذاکرات انکار کرتی ہے تو اس کے بعد دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے, مذاکرات کے لیے دوبارہ بھی ان کو بیٹھنا پڑے گا. تو یہ ان کی طرف سے کہا جب دوبارہ بھی آگے دیکھیں گے. فی الحال جو اناؤنس ہوا تو ہوا. جی لاسٹ کوشچن. اسپیکر صاحب نے کہا ہے کہ جو اپوزیشن کا احتجاج ہے انہوں نے اشارت انکار کی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہوا ہے, جو اسمبلی کے اندر, چاہے سینٹ کے اندر ہو یا نیشنل اسمبلی کے اندر ہو, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ 8 مہینے ہمارے بڑے اچھے گزرے, لیکن اب ان کو کہا گیا کہ وہ اس سیشن کو نہ چلنے دیں. بالکل غلط بات ہے, اس کو ہم لوگ کیٹیگوریکلی ریجیکٹ کرتے ہیں. ہم نے ہر سیشن میں احتجاج کیا, اٹھ کے احتجاج کیا, قومی اسمبلی میں ہوا ہے, سینٹ میں ہوا ہے. ہم نے اٹھ کے اسپیچز کی ہیں, ایک ایک چیز بتائی ہے, آن ریکارڈ آتے رہے ہیں, اپوز کیا ہے. اور اس وقت جب ہمارا بالکل گلا دبایا ہوا ہے, ہم لوگ فرنٹ فٹ پہ آ کے پہلے بھی بجٹ سے پہلے ہم لوگ کرتے رہے, ابھی بھی کر رہے ہیں. اس اسٹینڈنگ کمیٹیز میں میں نے خود وہاں پہ جا کے, میرے ساتھیوں نے, ہم نے ریٹن میں دیا, ہم ڈسینٹ نوٹ میں, انٹیریئر منسٹری کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے وہاں پہ انہوں نے بلڈوز کیا, زرتاج گل صاحبہ نے اپوز کیا, بلڈوز کیا. پارلیمنٹ کے اندر آپ دیکھتے ہیں ہمیں تو موقع نہیں دیا جاتا کہ ہم لوگ بات کریں, اور ہمارے پاس کیا ہے, کوئی سوسائڈ ویسٹ لگا کے ہم لوگ آئے, اور یہی آپشن رہ گیا نا. بیرسٹر صاحب یہ بتائیں, سیاست ہوتی ہے کہ دروازے بند نہیں کیے جاتے, دیواروں سے ٹکریں نہیں ماری جاتی, کوئی راستہ ادھر ادھر سے نکال کے بنایا جاتا ہے. پی ٹی آئی کا المیہ یہ ہے کہ پاپولیرٹی اپنی جگہ موجود ہے, لیکن آپ راستہ نہیں بنا پا رہے. آپ آرمی چیف سے ملے, اس ملاقات کا ایک اسکینڈل بنا دیا گیا میڈیا میں. پھر خان صاحب نے کل ایسی آپ کو ریڈ لائن مقرر کر دیا, ایک ریڈ لائن کا پی ٹی آئی کے اندر بیانیہ ہے, ریڈ لائن. سیاست میں ریڈ لائن نہیں دی جاتی, کوشچن چھوڑے جاتے ہیں. ایک گروپ ہوتا ہے وہ سخت بیان بازی کرتا ہے, دوسرا گروپ شہباز شریف کے سٹائل میں آگے بڑھتا ہے. آپ میں جھلک نظر آتی ہے پی ٹی آئی کے اندر میرے ویو میں شہباز شریف کی. اچھا دیکھیں, بات طرح سے جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کی, دیکھو ہماری ہمیشہ ہماری کوشش ہے, بالکل ہماری کوشش ہے. دیکھو بات دراصل یہ, ایک منٹ, وہ جس انداز میں آپ کہہ رہے وہ میں آپ کا ذکر کرتا ہوں. دیکھو پاکستان تحریک انصاف بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے. بیورو چیف, ڈیپٹی بیورو چیف, ویڈیو ایڈیٹر, سٹی رپورٹر, تحصیل رپورٹر, ڈسٹرکٹ رپورٹر, کرائم رپورٹر, پریس رپورٹر, نمائندہ, نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.